لیگ پر اعتماد ہے کہ نواز شریف کے خلاف سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، ان کی چوتھی بار وزارت عظمیٰ کے راستے میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، مگر آج جو سماعت ہوئی ہے وہ 27 نومبر تک ملتوی ہوئی ہے اور بظاہر لگ رہا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں تو کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی کیپٹن صفدر کی بریت ہو گئی ہے، آگے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کیا گیا تو وہاں تو فوری ریلیف مل جائے، مگر العزیزیہ میں شاید فوری ریلیف الیکشن سے پہلے نواز شریف کو نہ مل پائے تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ مجھ میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ تو پیش کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے لیے، یہ اگر ریلیف نہ مل سکا جو کہ شاید مشکل ہو کہ اتنی جلدی سماعتیں ہوں اور انہیں فوری طور پر ریلیف مل جائے، ایون فیلڈ میں تو شاید مل جائے، العزیزیہ میں نہ ملے، تو پھر کیا کریں گے آپ اگر وہ نامینیشن پیپرز فائل کرنے کی تاریخ تک نواز شریف صاحب بری نہ ہوئے اور اہل نہ ہوئے؟ دیکھیں کنوکشن جو ہے وہ جب تک فائنل نہ ہو جائے، یعنی سپریم کورٹ تک آپ کی اپیلیں جو ہیں وہ ایگزاسٹ نہ ہو جائیں تو اس وقت تک اس کو فائنلٹی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی، اور جو کنوکشن اور سینٹنس جو ہیں اگر دونوں سیٹسفائیڈ ہو جائیں تو اس کے باوجود کہ وہ ابھی اپیل پینڈنگ ہو تو الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو اس سے پہلے الیکشن ہوتے رہے ہیں ان میں بہت سارے لوگ جن کو کہ یعنی فرسٹ ڈسٹرکٹ لیول کورٹ سے سزا ہوئی تھی، ان کی اپیلیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھیں تو وہ لوگ الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ تو اس لیے میاں نواز شریف ان اپیلوں کی پینڈنسی کے دوران جبکہ ان کی کنوکشن اور سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے تو وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ صاحب مگر یہ ممکن کیسے ہو کیونکہ سسپینشن میں آپ کی جو نااہلی ہے وہ نہیں جاتی ہے، کیونکہ آپ کی سزا معطل ضرور ہو جاتی ہے مگر کنوکشن اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے، تو انہیں بریت ہی چاہیے ہوگی۔ اور کیا آپ کی پارٹی کچھ آلٹرنیٹ سوچ رہی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، کس طریقے سے الیکشن لڑا جائے گا، کس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا؟ دیکھیں سسپینشن میں اگر کنوکشن اور سینٹنس دونوں سسپینڈ ہو جائیں تو پھر ان کا وجود اس طرح سے نہیں رہتا کہ وہ آپ کو الیکشن سے روک سکے۔ تو یہ صورت جو ہے یہ بعض کیسز میں جو ہے وہ ہوتی ہے اور بعض میں نہیں ہوتی، تو اس کی جو ہے وہ یہ ریلیف جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی جو کنوکشن اور سینٹنس ہے وہ دونوں سسپینڈ ہیں، تو اس بارے میں قانون جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ ایسا وہ تو صرف وہ بات ہو رہی ہے کہ جو اس پر سوال اٹھتا ہے کیونکہ اب آپ کر رہے ہیں مگر آپ کا تو اپنا بیان موجود ہے کہ اگر قانونی رکاوٹیں دور نہیں ہوتی تو نون لیگ ان رکاوٹوں کو اقتدار میں آنے کے بعد خود دور کر دے گی، یعنی کہ چوتھی دفعہ وزارت عظمیٰ میں رکاوٹیں دور نہیں ہوتی تو پھر آپ کو کسی اور کو وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ کے طور پر پیش کرنا پڑے گا، چاہے عارضی طور پر ہی ہو۔ میرا خیال ہے کہ میں نے وہ بات کی تھی 2008 کے حوالے سے، شاید بات یا آپ کا کویشچن یہ تھا کہ پھر آپ کا الیکشن جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 2008 میں بھی جو ہے وہ میاں صاحبان کو اسی طرح سے الیکشن سے روک دیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی سزا تو نہیں تھی لیکن بہرحال دوسری چیزیں جو ہیں وہ آڑے آئیں اور ان کو روک دیا گیا تھا، تو اس کے باوجود پارٹی نے الیکشن جیتا اور میاں شہباز شریف صاحب بعد میں الیکٹ ہو کے جو ہے وہ پھر اپنا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو وہ بھی ایک صورت ہے، اگر اسے بروئے کار لانے کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی لائی جا سکتی ہے۔ اچھا مگر روزانہ کی بنیادوں پر ٹرائل چلنے کی بھی ایک ظاہر ایک ہنٹ ملی ہے اپیلوں کی سماعت کی، مگر اگر نہیں ملتا یہ ریلیف تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی آلٹرنیٹ اسٹریٹجی ہے یا کوئی بھی آلٹرنیٹ اسٹریٹجی آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے کہ کون عارضی طور پر وزیر اعظم ہو سکتا ہے اور پھر نواز شریف صاحب کو آپ بات کے لیے پچ کر سکتے ہیں؟ نہیں خیر اگر ایسی صورت ہوتی ہے، پہلے تو یہ ہے نا کہ اگر یہ بہت بڑا اگر ہے، اس اگر سے پہلے یہ معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان اپیلوں میں جو ہے وہ میاں صاحب کو ریلیف ملے گا اور وہ انشاءاللہ الیکشن خود جو ہے وہ لڑ کے جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اور اس کے بعد وہ ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے۔ لیکن اگر یہ بہت بڑا اگر کبھی آڑے آتا بھی ہے تو پھر انٹرم پیریڈ کے لیے اگر کسی کو مقرر کرنا ہوا تو وہ تو پھر جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا پروگیٹو ہوگا نا، وہ پارلیمانی پارٹی جب وجود میں آئے گی تو اس وقت کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور یہ پھر کیا وزارت اعلیٰ جو پنجاب کی ہے اس کے امیدوار شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے؟
برا جی میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو تباہی ہوئی ہے بزدار رجیم میں، اور پنجاب جس طرح سے ترقی کر رہا تھا 2018 میں یا 2018 تک، تو پنجاب کی ضرورت ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ پنجاب کی باغ دوڑ سنبھالیں اور ترقی کے اس سفر کو جہاں سے رکا وہیں سے شروع کریں۔ تو اگر آپ دیکھتے کہ یہ 18 میں موقع دوبارہ ملتا میاں شہباز شریف صاحب کو، تو پنجاب جو ہے وہ بالکل ایک ایگزامپل ہوتا پورے ملک کے لیے اور دوسرے صوبوں کے لیے۔ آپ کی خواہش کے ساتھ ساتھ کیا شہباز شریف صاحب کی خود کی بھی خواہش ہے کہ اگر بڑے بھائی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں تو میں دوبارہ وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہوں؟ میری جو اسیسمنٹ یا آبزرویشن ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب یعنی اگر آپ سمجھیں کہ جی ایک آدمی کہے کہ جی میں تو وزیر اعظم رہا ہوں تو اس لیے میں تو اب یہ نہیں ہو سکتا، میں وہاں پہ اس سے نیچے کام نہیں کر سکتا۔ میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی بھی حیثیت میں جو ہے وہ کام کرنے کو تیار ہوں گے۔ اور اگر یہ صورتحال ہوتی ہے، اگر آپ کی حکومت آتی ہے، تو مریم نواز صاحبہ بھی کسی بھی حیثیت میں اور حمزہ شہباز صاحب بھی کسی بھی حیثیت میں کام کرنے کو تیار ہوں گے کہ ابھی بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہی آپس میں تقسیم کر رہے ہیں عہدے، تو ہمارا وقت نہیں آیا؟ نہیں، ان کو تیار ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ ان کو جو ہے وہ بالکل، اگر اپوزیشن میں جیلیں وہ اگر ساتھ کاٹتے ہیں اور لمبی جیلیں کاٹتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، تو پھر اگر گورنمنٹ ملتی ہے یا خدمت کا موقع ملتا ہے تو پھر کیوں نہیں وہ شامل ہوں گے؟ وہ بھی شامل ہوں گے جس بھی حیثیت میں پارٹی یا پارٹی لیڈر جو ہے وہ سمجھے کہ یہاں پہ وہ بہتر کام کر سکتے ہیں، وہاں پہ ان کو کرنا چاہیے اور وہ کریں گے۔ مگر راز صاحب ابھی تک ایسا لگ رہا ہے آپ کی جو ساری اسٹریٹجی ہے وہ اس بات پر ہے کہ آپ لوگوں کا مقابلہ کہیں پیپلز پارٹی سے ہو رہا ہوگا سندھ میں، باقی جگہ پر الائنس بنا لیں گے اور مل کر کہیں نہ کہیں حکومت بنا لیں گے اور سمپل میجورٹی کی کوشش کریں گے۔ آپ ایک فیکٹر کو ایسا لگتا ہے مکمل طور پر رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان میدان میں ہوں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں اس حد تک ریلیف ملا کہ جو سائفر کا ٹرائل ابھی تک کا ہوا تھا وہ کالعدم ہو گیا، وہ دوبارہ سے ہوگا۔ اب ظاہر جب وہ ہو گیا تو سپریم کورٹ سے انہیں اسی کیس میں ضمانت کی امید پیدا ہو گئی ہے، نیب کے کیس میں وہ گرفتار ہوں گے بھی تو وہاں پر ضمانت کی امید پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ رول آؤٹ کر رہے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں ریلیف کے چانسز نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، شاہ زیب عمران خان تو اپنے تکبر، اپنی رونیت اور اپنے غلط گمراہ کن مائنڈ سیٹ جو ہے اس کی نظر ہوئے ہیں نا وہ۔ جو جمہوری جدوجہد اس ملک میں جاری تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو غیر منتخب یا جمہوری قوتیں ہیں وہ اپنے دائرہ کار میں رہیں اور جمہوریت کو جو ہے وہ آگے بڑھنے دیا جائے، اور ان کا جو تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ مجھے بچائے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا وہ جیسے کہتا تھا کہ جی چوکیدار اگر نیوٹرل، گھر میں آگ لگی ہو چور آ جائے گھر میں تو چوکیدار نیوٹرل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی محاذ رائی کے نتیجے میں 9 مئی کو جو ہے وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس حادثے کا شکار ہونے میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہمارا ہے نہ کسی اور کا ہے۔ تو وہ تو ایک اپنا ان کا کیا دھرا ہے۔ ہم تو 9 مئی سے پہلے بھی اس کے ساتھ پوری طرح سے سیاسی طور پہ بالکل اپنا الیکشن لڑنے کو تیار تھے، اس کا پوری طرح سے مقابلہ کرنے کو تیار تھے۔ جب وہ وزیر اعظم تھا اس وقت بھی ہم نے اس کا جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ جب وہ کہتا تھا مجھے اگر اختیار ملے تو میں 500 آدمیوں کو پھانسی لگا دوں، تو ہم نے اگلے دن جا کے اس کی محنت تو نہیں کی تھی کہ جی ہمیں نہ کہیں لگا دیں۔ ہم نے اس وقت اس کا مقابلہ کیا تھا، تو اس لیے اس کا ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے یا ہمیں کوئی اس قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ وہ آ جائے گا یا وہ آئے گا۔ وہ بالکل 100 دفعہ آئے، لیکن جو چیلنج اسے درپیش ہے، جو اس نے کیا دھرا ہے، اس کو بھگتے، اس کے بعد آنا ہے آ جائے۔ صاحب اگر اس وقت جو سسٹم نظر آ رہا ہے، جب پیپلز پارٹی کے بیانات دیکھیں، پھر مولانا فضل کے ساتھ آج میاں نواز شریف صاحب بھی ملے، آپ الائنسز بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ ٹارگٹ یہ کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے مل کر ایک دفعہ جس طرح پی ڈی ایم اسٹائل کی ایک حکومت بنائیں گے، جس میں جو تھوڑی بہت سیٹوں کے ساتھ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوگی، آپ سارے کے سارے مل کر حکومت میں ہوں گے؟ نہیں، بالکل ایسی ہماری انٹرنل یا پارٹی جو ڈسکشنز ہوئی ہیں، ہماری کوئی ایسی سوچ نہیں ہے۔
ہم ہر قیمت پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ میجورٹی ملے. اس کے بغیر کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی. اس کے بغیر اس ملک کو اس بحران سے کوئی گورنمنٹ نکالنے کی صحیح نہیں کر سکے گی. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں, یا ہم پارٹی میں یہ سوچ موجود ہے, یا پارٹی لیڈر میاں نواز شریف کی یہ سوچ ہے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے, جس پارٹی کو میجورٹی ملے وہ بنائے, لیکن سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. جس طرح انہوں نے کہا کہ میرا 40 سال کا یہ نچوڑ ہے کہ جن حالات میں ہم آپ گر چکے ہیں سب مل کے جو ہے وہ کام کریں گے تو پھر ہم اس سے نکل سکیں گے. یہ اب 17-18 والی صورتحال نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ہی پارٹی یا صرف گورنمنٹ ہی جو ہے وہ ان حالات کو بہتر کر سکے. اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. مگر جو نواز شریف صاحب کو بلوچستان جانا ہو, اتحاد بنانے کی کوششیں ہوں یا پارٹی میں لوگوں کو شامل کرنا ہو, 2018 سے پہلے آپ کی حکومت کو گرانے کا جو آغاز کیا گیا تھا وہ اسی طریقے سے بلوچستان عوامی پارٹی بنا کے کیا گیا تھا, لوگوں کو علیحدہ کر کے کیا گیا تھا. ایم کیو ایم آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیساکھی ہوتی ہے جس بھی حکومت میں ہوتی ہے, اور وہ کبھی بھی فیصلہ کر سکتی ہے. عمران خان کے دور میں بھی یہ ہوا. تو یہ بیساکھیاں نہیں سمیٹ رہے ہیں آپ, چاہے وہ آگے جا کے ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس اس طرح کریں کہ جی آگے جا کے الیکشن کے بعد بھی الائنس ہوگا, یا بلوچستان میں لوگوں کو شامل کریں؟ نہیں دیکھیں, جو ایم کیو ایم نے جو ہے وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ تو اس وقت بھی شاہ زیب انہوں نے جو گفتگو کی تھی, آپ یقین کریں کہ میں تو ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ انہوں نے بڑی پولیٹیکل بات کی. انہوں نے پولیٹیکلی ایشوز کو ڈسکس کیا, اس کے بعد کہا کہ جی ہمارے ساتھ معاہدہ کریں. اس معاہدے کے اوپر انہوں نے دستخط خود بھی کیے, باقی سب سے کروائے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان میں سے کون سی چیز جو ہے وہ اس کے اوپر عمل ہوا, کون سی نہیں ہوا. آج جس دن وہ لاہور آئے تھے, جو وہاں پہ گفتگو ہوئی, انہوں نے بڑی پولیٹیکل بات کی ہے, کراچی کے حوالے سے بات کی ہے, انہوں نے آئینی امینڈمنٹس کی بات کی ہے, انہوں نے جو ہے وہ پاور ڈیولوشن کی جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کسی نے کہہ دیا, یا جس طرح سے کہا جاتا ہے عرف عام میں کہ جی ادھر بھیج دیا ادھر بھیج دیا. انہوں نے بڑی جو ہے وہ پولیٹیکل بات کی ہے, اور اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ ان کو جو ہے وہ بڑی تسلی دی ہے کہ بالکل یہ چیزیں جو جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ جائز باتیں ہیں, تو ہم مل کے چلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہے وہ حل کریں گے. اب رہی بات بلوچستان کی, تو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے مخصوص حالات کے پیش نظر وہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی آپ ان کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں وہ ہیں, اور انہیں آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا بتدریج, اور جو ہے وہ یعنی گریجولی ان میں تبدیلی لائی جا سکے گی, لائی جانی چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی آج ہی آپ نے ہر چیز ٹھیک کرنی ہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا.